انہوں نے یہ مجلس ذکر کا سلسلہ شروع کرایا اور دیکھو الحمدللہ آج 25 سال سے زیادہ ہو گئے. ہر سوموار کو یہاں مجلس ذکر ہوتی ہے. میں ہوں تو میں خود حاضر ہوتا ہوں، میں نہ ہوں تو عزیزم حافظ محمد احمد صاحب یہ آ جاتے ہیں، یہ نہ ہو تو کوئی نہ کوئی ساتھیوں میں سے ذکر کرا ہی دیتا ہے. چند احباب مل کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتے ہیں. یہ برکت ہوتی ہے اخلاص کی. یاد رکھو جو کام اخلاص سے شروع کیا جائے نا اس کی یہ برکتیں ہوتی ہیں. کوئی لینا دینا نہیں، کچھ بھی نہیں، بس اکٹھے ہو جاتے ہیں ہر سوموار کو اور تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتے ہیں، کچھ دین کی بات سن لیتے ہیں، سنا لیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور یقیناً اس کا ثواب شیر افضل خان مرحوم کو پہنچتا ہوگا، کیونکہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کرایا تھا. حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا بیعت کا سلسلہ تھا، اور پھر یہی ذکر اذکار جو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ والا سلسلہ ہے، جگہ جگہ مجالس ذکر کا انعقاد. تو یہاں اس مدنی مسجد شیخ البانڈی میں بھی یہ ذکر کا سلسلہ شروع ہوا. تو اخلاص کی برکت ہوتی ہے بھائی. اور پھر جو لوگ اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالی ان کے گھروں میں بھی، ان کے عزیز و اقارب میں، ان کی اولاد میں بھی اس کے اثرات پیدا فرما دیتے ہیں. آج دیکھو وہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن الحمدللہ ان کے سارے بچے ماشاءاللہ نیک ہیں، اچھے ہیں، اس زمانہ موجودہ دور کے لحاظ سے بہت اچھے ہیں. ورنہ بیوہ عورت کے بچے تو بھائی کہتے ہیں نا بادشاہ ہوتے ہیں. کون پوچھتا ہے؟ ماں اور بھی ماں ہو بھی پردے دار، وہ بچوں کے پیچھے پھر نہ سکے، کچھ بات نہ ہو تو بچے خراب ہو جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہ نیکی کا اثر ہوتا ہے کہ سارے بچے الحمدللہ نیک ہیں، متقی ہیں. پھر ان کے ساتھ جتنے خاندان کے جڑ گئے سب پر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، سب پر اللہ نے مہربانیاں فرمائی. قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، مشہور واقعہ، آپ نے کئی دفعہ سنا بھی ہوگا. خضر علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو ایک جگہ کشتی کا تختہ توڑ دیا، ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا خضر علیہ السلام نے ایک چھوٹے بچے کو، سب کھیل رہے تو اس کو پکڑ کے مروڑ کے پھینک دیا. اور ایک بستی میں گئے تو اس بستی والوں سے کہا استطعما اہلہا، وہاں کے لوگوں سے کہا بھائی ہم مسافر لوگ ہیں، کوئی روٹی شوٹی کا انتظام کر دینا. اس وقت ہوٹل اور یہ چیزیں تو تھی نہیں، تو کوئی روٹی شوٹی کا انتظام کر دینا، ہم مسافر لوگ ہیں. تو یہ مسافر کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے یوشع بن نون علیہ السلام. یہ بھی نبی تھے. تین نبی اولو العزم پیغمبر. انہوں نے بستی والوں سے کہا روٹی شوٹی کو کچھ کرنا. قرآن مجید میں فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کر دیا ان کی مہمانی سے. کہا چلو کوئی روٹی شوٹی نہیں، روٹی آ جا کام کرو. تو ظاہر ہے بھائی دل پر اثر تو ہوتا ہے. خیر وہاں انہوں نے دیکھا اس بستی میں ایک مکان ہے، اس میں ایک دیوار ہے جو ينقض فاقامہ، وہ گرنے والی تھی. تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت یوشع بن نون سے فرمایا آؤ اس دیوار کو ٹھیک کرتے ہیں. تو تینوں نبیوں نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا، اس کو سیدھے سیدھا کھڑا کر دیا. گرنے والی تھی، بالکل ٹیڑھی ہو گئی تھی، گرنے والی تھی. فرمایا اس کو ٹھیک کرتے ہیں. چنانچہ اس کو ٹھیک کر دیا دیوار کو. موسیٰ علیہ السلام
تو جلالی نبی ہیں بڑے، وہ کہنے لگے خضر ان لوگوں نے ہمیں روٹی نہیں دی تو انہیں یہ کدیاں پہ ٹھیک کرنے، انہوں نے ہمیں کھانے کا بھی نہیں پوچھا اور آپ ہو کہ ان کی دیواریں ٹھیک کر رہے ہو۔ تو اب خضر علیہ السلام نے ساری باتوں کا جواب دیا۔ پہلے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، اے موسیٰ آپ تیری میری جدائی ہے، آپ ظاہر کے نبی ہو، میں امور تکوینیہ اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں، میں کچھ اور کام کرتا ہوں، آپ کو ان باتوں کا جو ہے آپ کی جو ظاہری شریعت کا آپ کو حکم ہے، مجھے باطنی چیزوں کا حکم ہے، تو مسئلہ نہیں ہو سکتا، تو بس اب میری آپ کی جدائی ہے، آپ اپنا کام کرو میں اپنا کروں گا۔ البتہ یہ جو کام ہوئے نا میں بتا دیتا ہوں، ان میں جو یہ آخری بات میں نے عرض کی نا بھائی، اس میں فرمایا اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، یہ جو دیوار تھی نا یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، یتیم بچے، 2 یتیم بچے، یتیمین فی الم، اس شہر میں 2 یتیم بچے تھے۔ وکان تحتہ کنز لہما، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، ان کا ابا یتیم جو ہے ابا تو فوت ہو گیا نا، تو ان کے ابے نے اپنے ان بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے رہ گئے وہاں ایک خزانہ دفن کر دیا کہ جب یہ بالغ ہو جائیں بڑے ہو جائیں تو یہ اس دیوار کو ہٹا کے نیچے سے خزانہ نکال لیں گے اور اپنے کام میں لائیں گے، باپ تو دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب خطرہ تھا کہ دیوار جب ٹیڑھی ہو گئی تو گرنے کے قریب تھی، اگر دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا اور شہر کے لوگ لوٹ کے لے جاتے، یتیم بچوں کا کون خیال کرتا ہے، باپ سر پہ ہے نہیں، بچے چھوٹے چھوٹے یتیم ہیں، تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس دیوار کو ٹھیک کرو، اور آگے وجہ کیا فرمائی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان یتیم بچوں کا ابا بڑا نیک تھا، صالح والا نبی نہیں، صالحہ نیک تھا، ان کا ابا بڑا نیک تھا، اس نیک بندے کی اولاد کے خزانے کو پیسے کو اللہ نے ضائع نہیں ہونے دیا، 3 نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس دیوار کو ٹھیک کرو، وہ یتیم بچے ہیں ان کا ابا بڑا نیک تھا۔ تو بھائی یہ یہیں سے ہم سبق حاصل کر لیں، اگر ہم نیکی اور تقوی اختیار کریں نا تو زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر ہمارے بچے ہوں بچیاں ہوں ان کا اللہ نے نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں شیر افضل خان مرحوم نیک آدمی تھا، ابوہم صالحہ، ان بچوں کا ابا بڑا نیک تھا، اللہ تعالیٰ نے سب بچوں کو کامیاب کیا، ان میں وہ چھوٹا ہے حنظلہ، کدھر آیا کہ نہیں، حنظلہ، ہاں یہ پیچھے بیٹھا، یہ اپنے ابے کی وفات کے بعد پیدا ہوا ہے، اس نے ابو کو نہیں دیکھا، آج دیکھو ماشاءاللہ خوبصورت جوان بہترین سچی داڑھی رکھی ہوئی ہے، کس چیز کی کمی ہے بھائی، رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ 2 بچیاں ہیں، دونوں کی شادیاں ہو گئی الحمدللہ، اپنے گھروں میں خوش ہیں، آباد ہیں، صاحب اولاد ہیں۔ ایک بندے کا یہی کچھ ہوتا ہے نا جی، کہ جو اللہ نے بچے دیے ہیں کامیاب ہو جائیں، نیک ہو جائیں، اور وہ پھل بار آور ہو جائے، ثمر آور ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح رحمتیں فرماتے ہیں۔ یاد رکھو بندے کا کام ہے وہ نیک اعمال کرتا رہے، بس باقی نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دے۔ یہ جو آج یہ مسائل ہیں ہمارے جتنے بھی ہیں نا جی، یہ اس لیے بھی ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے اپنے اعمال ہی کوئی نہیں ہوتے، ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ بھائی کیا ہوگا، اور جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں وہ اپنے کو، اپنے اہل و عیال کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تم اللہ کے سپرد ہو، بھائی اللہ سے زیادہ کوئی نگہبان ہو سکتا ہے؟ دیکھو اللہ سے زیادہ نگہبان، نگران، رب، پرورش کرنے والا، مہربانیاں کرنے والا اللہ سے زیادہ کوئی ہے بھائی؟ بولو نہیں، اللہ سے زیادہ کوئی نہیں۔ تو جو اللہ کی ذات کے لیے سارے کام کر دیتا ہے نا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا،
تو اللہ تبارک و تعالی بطور کارساز کے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بزرگوں کے حالات ہیں، واقعات ہیں، لیکن ہم تو بھائی مستند اور وہ چیز جو بالکل پکی ہو وہ عرض کیا کرتے ہیں۔ ایک تو یہی میں نے آپ سے عرض کیا، یہ آپ کے سامنے، آپ سب علاقے والے جانتے ہیں ان کو، اور دوسرا ہمارا خود حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے جو وصیت نامہ لکھا نا جی، اس میں آخر میں حضرت نے یہی فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ یہ وصیت نامہ حضرت نے پہلے لکھا تھا، وفات سے کافی عرصہ پہلے، اس وقت لکھ دیا تھا میں نے تمہیں اللہ کے سپرد کر دیا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ میں الحمدللہ ہمیشہ حضرت کے سامنے قرآن مجید سناتا تھا۔ میں پہلا مصلی میں نے 1967 میں سنایا، 67 میں، اب اندازہ لگاؤ کتنے، اور آج تک سنا رہا ہوں، اس دفعہ بھی سنایا ہے الحمدللہ۔ کتنے سال ہو گئے بھائی؟ تقریباً 55 سال ہو گئے الحمدللہ۔ اور پہلے میں جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سنایا کرتا تھا تو حضرت ہمیشہ بیان فرماتے۔ پھر الحمدللہ دو میرے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے بھی سنایا، حضرت نے ان کے لیے بھی دعائیں فرمائیں۔ جب میرا بڑا بیٹا محمد اسد، اس نے قرآن مجید مکمل کر لیا، حفظ مکمل کر لیا، تو اسی سال حضرت فرماتے تھے کہ یہ میرا بیٹا سنائے گا۔ تو میں آہستہ سے عرض کرتا تھا، میں نے کہا ابا جی مشکل ہے، یہ ہمارا بڑا مرکز ہے، میں بھی پیچھے ہوں گا، آپ بھی ہوں گے، اور بھی کئی حفاظ ہوتے ہیں ہمارے وہاں، یہ پہلا سال ہے اس کا، چھوٹا ہے، اس وقت تھا بھی کمزور سا، پتہ نہیں یہ سنا سکے گا کہ نہیں، تو اگلے سال سنائے گا۔ تو حضرت فرماتے مجھے نہیں، چپ کر ایویں نہ مارا کر، اس سے پوچھتے کیوں پتر سنا سے نا، تو وہ خوشی میں کہتا ہاؤ جی سناؤں گا۔ تو مجھے فرما دیکھ ایویں یہاں نا میں سنا سا، تو ایویں مارنا رہنا کہ سنا سی، میں چپ ہو جاتا، لیکن میں دل میں ڈرتا تھا کہ اتنا بڑا مرکز، اتنی بڑی جگہ، یہ بچہ ہے، اور ہمارا تجربہ ہے کہ جو پہلے سال حفظ مکمل کرتا ہے نا، اس کا وہ کچا ہوتا ہے، وہ اتنی جلدی نہیں سنا سکتا۔ لیکن خیر حضرت کا حکم تھا، میں چپ ہو گیا، اس نے جناب سنایا، اور یقین مانے اس نے بہت پیارا قرآن مجید پڑھا، پہلے سال اس نے بہت اچھا پڑھا، حضرت بڑے خوش۔ جب اس کا مکمل ہو گیا نا، حضرت نے جو بیان فرمایا میں وہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت نے اس بیان میں من جملہ ایک یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 3 بیٹے دیے، تینوں قرآن کے حافظ، تینوں نے سنایا، تینوں کا میں نے سنا، مگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا یا اللہ جب بندے کا سفر آخرت ہوتا ہے نا تو اس چارپائی کے پائے کتنے ہوتے ہیں جی؟ 4۔ 3 تو میرے حافظ بیٹے اٹھائیں گے، چوتھا کون اٹھائے گا؟ اللہ تو نے مجھے پوتا دیا، یہ حافظ ہو گیا، اے اللہ میں چاہتا ہوں میں اس کا بھی سن لوں تاکہ میرے سفر آخرت کے لیے میرے اپنے 4 بچے موجود ہوں۔ آج الحمدللہ میرے اس پوتے نے سنا دیا، میں بہت خوش ہوں، مطمئن ہوں، اب مجھے اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے بلا لے میں تیار بیٹھا ہوں۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ آج اگر ہمیں کوئی، آپ تو خیر نیک لوگ ہیں، ممکن ہے آپ کی تیاری ہو ایسے اپنا عرض کرتا ہوں جی، اگر آج ہمیں کوئی آ کر کہے گئے اسرائیل کرنے بچ آپ چھوڑے قاضی صاحب آج ذکر شکر کار کے نوراتی تجھے کہیں ہو جلنے صبح تو سندا اعلان ہو سی، تو پھر کیا ہوگا بھائی، ہم کدھر بھاگ کے جائیں گے؟ پاڑا دینا چاڑک دے، غارہ پہ اتنا چھوپک دے، کدھر جائیں گے؟ مرنا جو ہے بھائی آگے جو کرونا ہے نا جی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھو، یہ جو کرونا ہے نا بھائی، اس کرونے کا انجام کیا ہے یہ مجھے بتاؤ جی؟ موت۔ اس کا انجام کیا ہے؟ موت۔ تو موت نہیں آئے گی؟ یہ تو آدم علیہ السلام کے وقت سے کرونا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں جی، اس کرونے نے ہمیں موت یاد دلائی ہے کہ تسا مرنا بھی ہے، ورنہ ہی تو ہر وقت لوگ ویسے تھوڑے مرتے ہیں بھائی، جو ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں وہ کرونا ہوتا ہے، جو ڈوب کے مر جاتے ہیں کرونا ہوتا ہے، کسی کو گڈھس کر دیتا ہے وہ کرونا ہوتا ہے، موت ہے۔ لیکن ہمیں بھولی ہوئی تھی نا، اللہ نے کرونا بھیج دیا کہ جاؤ ذرا ان کو یاد کرو، مرنا بھی ہے وہ ہمیں خیال آ گیا ہے کہ
کہ ہم نے مرنا ہے. تو بھائی یہ موت تو حق ہے، مرنا تو ہے، آج نہیں تو کل. حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں. انہوں نے کسی کے متعلق پوچھا کہ بھائی اس کا کیا حال ہے، تو اس نے عرض کیا کہ حضرت وہ مرتے مرتے بچا ہے. کیا کہا؟ مرتے مرتے بچا. ہم لوگ کہتے ہیں نا وہ بہت سخت بیمار ہو چلے، اسپتال میں ہوئے، علاج ہوئے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ ہو گیا، کیا کہتے ہیں؟ مرتے مرتے بچے جی، مرتے مرتے بچے جی. تو جب اس نے کہا نا حضرت وہ مرتے مرتے بچا ہے، تو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا یوں نہ کہو، یوں کہو بچ بچ کے مرے گا. بچ بچ کے مرے گا. ایک دن تو مرنا ہے نہیں جی، کہ نہیں مرنا. ہمارے بڑے سارے چلے گئے، ہمارے والد صاحب چلے گئے، ہمارے چاچے چلے گئے، ہمارے جو ہے میرے سب سے چھوٹے ماموں تھے وہ فوت ہو گئے، پھوپھی صاحبہ تھی وہ فوت ہو گئی. اس طرح آپ کے بھی فوت ہو گئے، ہم نے بھی کل چلے جانا ہے. بھائی اس دنیا میں کس نے رہنا ہے؟ لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا. شاعر کہتا ہے اگر یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوتی تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس دنیا سے تشریف لے کے نہ جاتے. یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی ہے ہی نہیں ہے، یہاں سے تو کوچ کرنا ہی کرنا ہے نا بھائی. لیکن وہ بندہ مطمئن ہو کر کے جاتا ہے جس نے دنیا میں اعمال صالحہ کیے ہوتے ہیں. ایمان ہو، یقین ہو، اعمال صالحہ ہوں. گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائے جتنا بھی وہ کر سکتا ہے. یار ہم وہ لوگ نہیں ہیں بایزید بستامی بن جائیں، شیخ عبد القادر جیلانی بن جائیں، علی حجویری، ہم وہ نہیں ہیں بھائی. ہم وہ کدھر بن سکتے ہیں؟ ہم تو گناہگار لوگ ہیں. ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے بھائی، حرام سے بچ جائیں، حرام سے 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، ماں باپ ہم سے راضی ہوں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کسی بندے کا دل نہ دکھائیں، کسی بندے کا حق ضائع نہ کریں. بس انشاءاللہ ہماری بخشش ہو جائے گی. یہ چاند کام کر لو، باقی لمبے کام ہم کدھر کر سکتے ہیں. آپ کی بات نہیں کرتا، آپ ناراض نہ ہونا، آپ تو ماشاءاللہ ہمت والے. میں اپنا عرض کرتا ہوں بھائی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. 5 نمازیں بندہ پڑھے لے جی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو رزق حلال کھائے، ماں باپ کی دعائیں لے، حقوق العباد ضائع نہ کرے، کسی کا حق ضائع نہ کرے، اور اپنی 5 وقت کی نماز جو فرائض ہیں فرائض ان کو صحیح پابندی سے ادا کرے، انشاءاللہ جنت اس کے قریب ہے. بس یہ کام، لیکن یہی کام تو مشکل ہے. یہی تو مشکل ہے بھائی. سب سے پہلی چیز رزق حلال ہے. اس لیے سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ سارا تصوف، سلوک، احسان، ذکر، اللہ اللہ، ان سب کا خلاصہ فرما دے، خلاصہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ان سب کا خلاصہ لقمہ حلال. بس لقمہ حلال، حرام کا رزق نہ ہو. اس دور حاضر کے امام الاولیاء تھے جی، امام الاولیاء، شیخ التفسیر، قطب زمان، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے جتنے بھی کمالات تھے، آپ کتاب پڑھو، ان کی حالات پڑھو، انسان حیران رہ جاتا ہے. اس دور میں بھی ایسا شخص ہو سکتا ہے. لیکن ساری کی ساری چیزیں جو تھی نا، اس کی تہ میں رزق حلال تھا. مشکوک رزق بھی حضرت نہیں کھایا کرتے تھے، مشکوک رزق. اور اللہ نے ان کو یہ بصیرت عطا فرمائی تھی کہ جیسا رزق سامنے آتا نا، حضرت فرما دیتے تھے یہ حرام ہے، یہ مشکوک ہے. حضرت نہیں کھاتے تھے. لوگوں نے بارہا تجربے کیے، ٹیسٹ کیا، کیونکہ جب بات چلتی ہے نا تو پھر کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک آدمی نے، یہ سرگودے کے علاقے کا بہت بڑا زمیندار تھا، حضرت کا معتقد تھا، اس نے اپنے باغ سے مالٹوں کا ٹوکرا پیش کیا، مالٹے لے کے آیا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا، فرمایا نہیں میں نہیں لیتا.
اس نے بہت کہا، فرمایا نہیں بھائی لے جاؤ۔ اس نے عرض کیا حضرت میرے اپنے باغ کے ہیں، میرے اپنے باغ کے ہیں۔ جب بہت کوئی مجبور کرتا نا تو پھر حضرت کچھ نہ کچھ فرما دیتے تھے۔ فرمایا ہاں تیرے باغ کے ہیں لیکن ان کو پانی حرام کر دیا گیا۔ اب وہ تو بڑا زمیندار تھا، وہ تو کانپ گیا، واپس آیا، اپنے مزارعین کو اکٹھا کر لیا۔ اس نے کہا سچ سچ بتاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں، پانی تم نے کیسا لگایا؟ وہ مزارع نے کہا کہ باہر کہتے ہیں یا کیا پڑے زمیندار کو کہ جی آپ ناراض نہ ہوں، ایسا ہوا کہ ایک رات ہماری پانی کی باری نہیں تھی، دوسرے کا پانی چوری کر کے ہم نے لگا لیا، یہ ہم سے غلطی ہو گئی ایک دن۔ اس نے کہا اس لیے حضرت نے فرمایا یہ ان کو پانی حرام کر دیا گیا۔ اس طرح کے بڑے بڑے علماء نے جی، بڑے بڑے لوگوں نے بڑے ٹیسٹ لیے، بڑے نشان لگا کر کے چیزوں کو لے گئے۔ حضرت نے حلال چیزوں کو الگ کر دیا، حرام کو الگ کر دیا۔ لیکن یہ کب؟ یہ تب جب ایک مشکوک رزق بھی اندر دی گیا، بھوکے رہ لیتے تھے، کہاں کہاں حضرت تشریف لے جاتے اور گھر سے چنے بنوا کے ساتھ لے جاتے، یا کوئی ایسی چیز تھوڑی سی کھا لیتے جس سے گزارا ہو جاتا۔ پھر مقامی طور پر کسی کے ذرا بھی مشکوک رزق ہوتا حضرت تناول نہیں فرماتے تھے، تب جا کر کے بھائی یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایسا ہم میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ اور شروع سے بچپن سے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں ہوتے تھے۔ حضرت عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج بڑا سخت تھا، وہ سارا دن خدمت بھی لیتے تھے، ان کے کپڑے بھی دھوتے تھے، اس وقت بچے تھے، اور فرماتے کھانے کے لیے تھوڑی سی روٹی ہوتی تھی، میں جنگل میں جا کر کے بیر کھا لیتا تھا، پتے کھا لیتا تھا۔ تو یہ شروع سے تربیت ایسی ہو رہی ہے۔ ہاں جب میں کیا عرض کروں، تو بھائی پھر یہ چیزیں اس طرح حاصل نہیں ہوتی، یاد رکھو، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کراچی تشریف لے گئے، اور اس وقت کراچی میں بہت بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے، مولانا مفتی محمد شفیع، مفتی اعظم پاکستان، یہ مولانا تقی عثمانی کے والد تھے، مولانا احتشام الحق تھانوی، مولانا یوسف بن نوری، یہ بڑے بڑے اجل علماء حضرت لاہوری کراچی تشریف لے گئے۔ کھدر کے کپڑے پہنتے تھے، کھدر، اور جوتا جو ہوتا تھا وہ پنجاب کے علاقے میں کھوسا ہوتا تھا، لال رنگ کا، اتنا ٹھلا موٹا، وہ شاید ہم تو پاؤں میں پہن بھی نہ سکے، اس پاؤں بھی دکھ جاتے تھے۔ وہ ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، اور پگڑی بھی سار پہ کھدر کی ہوتی تھی چھوٹی سی، بس یہ لباس تھا، نہیں کمزور سے تھے۔ کراچی تشریف لے گئے، حلقہ علماء میں تھر تھلی مچی ہوئی تھی، پریشان تھے کہ حضرت لاہوری آ رہے ہیں، حضرت لاہوری آ رہے ہیں، کیونکہ ہر ایک کو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں کچھ حضرت کہہ نہ دے، اچھا تو کیا کر کے آئے، کل کتنے ہیں، کہ کھا دی، تو اس لیے وہ ڈرتے تھے، سارے ڈرتے تھے۔ تو جب حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تشریف لے گئے تو حضرت یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے پاس کون سا عمل ہے تسخیر کا کہ لوگوں کے قلوب مسخر ہو جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں اور بس، تو کوئی عمل ہے آپ کے پاس جس سے آپ لوگوں کے دلوں کو مسخر کر لیتے ہیں؟ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں، میرے پاس کوئی عمل تسخیر نہیں ہے۔ جب اصرار کیا فرمایا ہاں ایک بات ہے، میں نے آج تک پوری زندگی دین پر مزدوری نہیں لی، لا اسألکم علیہ اجر اليوم، دین پر میں نے مزدوری نہیں لی۔ آج کل ہم مولویوں کے پاس بے اثر ہوتے ہیں، کیوں؟ ہم پہلے سے طے کرتے ہیں 60,000 روپے کے انسان، اور 0 میٹر گڈی ہوئے، کوکوڑ اور زبا کا جو کوارا ہوئے تے کرے دا کیا پا، اور کلکالی مرچاں ہوتی ہیں، مرچاں نہ ہون، تولیا بالکل انٹچ ہوئے، برش نواں ہوئے، نال ٹوتھ پیسٹ بھی نوی ہوئے، اور یہ بھی ہو وہ بھی ہو، یہ پہلے سے طے کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جا کر کے حضرت بیان فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کون ڈرتے جی؟ جڑا آپ خدا کو نہیں ڈرتا اس کی بات کون مانتا ہے؟
ہمارا یہ حال ہے، ناراض ہو میں اپنے جیسے کہ بھائی علماء حق کی بات نہیں، علماء حق تو ہمارے سروں کے تاج ہے، ہم ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، میں اپنے جیسوں کی عرض کرتا ہوں جی ہمارا یہ حال ہے، تو پھر بھائی ہماری باتوں میں اثر کیسے ہوگا؟ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں میں اثر ہوتا تھا، کیوں؟ وہ خود عمل کرنے والے تھے، خود عامل تھے۔ جب ایک انسان خود عمل کرنے والا ہو نا جی، اس پر اللہ تعالیٰ کی اس طرح مہربانیاں ہوتی ہیں، بظاہر کچھ بھی نہیں، میں نے عرض کیا نا، بظاہر کوئی ٹیپ ٹاپ نہیں، کوئی ایسا زبردست قسم کا نہیں، لیکن اللہ نے حضرت کے بیان میں کیا اثر رکھا تھا اور کس طرح حضرت بیان فرماتے تھے۔ وہ حضرت کے بڑا بڑا ملفوظات ہیں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ، ایسے نیک لوگوں کی باتیں پڑھنی چاہیے۔ میں تو ایک دو باتیں عرض کر سکوں گا نا جی، لیکن جو کتابیں ہیں نا بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی، علماء با عمل جو ہوتے ہیں، ان کی سوانح پڑھا کرو، ان کی باتیں پڑھا کرو، ان کی زندگیوں کو پڑھا کرو، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ نے کیسے لوگ پیدا کیے تھے۔ لیکن سب سے پہلی بنیادی بات ہے وہی رزق حلال۔ اس پر میں عرض کر رہا تھا نا، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے رزق حلال ہو، فرائض پوری طرح ادا کرے، کسی بندے کا حق نہ مارے، اور ماں باپ کا ادب احترام کرے، ان کی دعائیں لے، امید ہے کہ یہ بخشا جائے گا۔ لیکن یہ کام کون کرے بھائی؟ بہرحال جتنی ہمت ہو سکتی بھائی وہ تو کرنا چاہیے نا۔ اس لیے میرے بھائی اور عزیزوں، اب دیکھو رمضان شریف گزرا ہے نا، رمضان شریف میں الحمدللہ لوگوں نے عبادتیں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، مسجدیں کتنی آباد تھیں۔ اب یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں، اٹک میں تو ہماری مسجد ماشاءاللہ جنہوں نے دیکھی بہت بڑی مسجد ہے، او فجر کی نماز میں فل سین ہوتا تھا، او پیچھے تک دنیا کھڑی ہوتی تھی فجر کی نماز میں۔ جو ہی عید کا چاند نظر آیا، دوسرے دن سے پھر وہی جو 2.5-3 صفحے ہوتی ہیں بس وہی رہ گئی، باقی گئے سارے۔ اب بھائی انسان سوچتا حیران ہو جاتا ہے کہ یہ صرف رمضان میں مسلمان ہوتے ہیں، اس کے بعد اسلام ختم ہو گیا، دین ختم ہو گیا۔ او بھائی نماز تو فرض ہے، صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، 12 مہینے فرض ہے۔ بھائی 12 مہینے فرض ہے کہ نہیں فرض ہے جی؟ کہ صرف رمضان میں فرض ہے؟ اور ہم مسلمان 12 مہینے کے مسلمان ہیں یا خالی رمضان کے مسلمان ہیں جی؟ تو اب دیکھو جب یہ بات ہوگی بھائی تو پھر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اعمال اچھے ہیں؟ کم از کم جو فرائض ہیں نا جی وہ تو پورے کرنے چاہیے۔ بندے کا دل چاہتا ہے کہ رمضان شریف والی برکتیں ہوں، رمضان شریف والی رحمتیں ہوں، تو وہ بھائی ہو سکتی ہیں، یہ بھی یاد رکھو میں عرض کروں، وہ سارا سال رہ سکتی ہیں۔ رمضان والی وہ اس طرح کا جو ثواب نہیں ہے، لیکن اس طرح کی برکتیں رحمتیں ہو سکتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ رمضان والا ماحول پیدا کر لو، جو رمضان میں ماحول تھا نا جی وہ ماحول بنا لو، وہی برکتیں آ جائیں گی۔ رمضان شریف میں روزے ہوتے تھے، نفلی روزے رکھو۔ رمضان شریف میں لوگ تہجد پڑھتے تھے، اب تہجد شروع کر دو۔ رمضان شریف میں ہر نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ لوگ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، وہ کرو۔ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی، اب بھی شروع کر دو۔ تو اب بھی آدمی یہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ منع تو نہیں ہے نا جی، یہ تو نہیں ہے کہ رمضان میں کر سکتے ہیں، رمضان کے بعد ہم نہیں کر سکتے، فرشتے مارتے ہیں یا پولیس کھڑی ہے خبردار تو نماز نہیں پڑھتے ہیں، خبردار روزہ نہ رکھی، کسی نے منع تو نہیں کیا۔ تو وہ ماحول اگر ہم پیدا کر لیں گے جی، وہی ماحول رمضان والا، تو وہ برکتیں، وہ رحمتیں، اللہ کی طرف سے بخشش، عنایتیں وہ اب بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہماری ذکر کو قبول فرمائے۔ یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ یہ آخری بات عرض کرتا ہوں، یہ بھی یاد رکھو، یہ توفیق ملتی ہے بھائی اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اس لیے میں نے دیکھا اور میں نے عرض بھی کیا کئی جگہ کہ جو رمضان شریف میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پھر غائب ہو گئے، ان کو اچھی صحبت بھی نہیں ملی، اللہ کا ذکر نہیں کیا، کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کی، بس رمضان کو دیکھ کر کے
جناب وہ دیکھا دیکھی یہ وہ کچھ ہمت کر کے بس وہ کچھ نمازیں پڑھ لی اور اس کے بعد غائب ہو گئے. اگر یہ سارا سال اللہ کا ذکر کرتے، کسی اچھی صحبت میں بیٹھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے، نیک اعمال جو ضروری ہے نا یہ کرتے رہتے سارا سال، تو رمضان کے بعد بھی اللہ ان کو توفیق عطا فرماتے. ملتی ہے کہ نہیں ملتی توفیق؟ اب آپ سارے نہیں آئے، آپ رمضان شریف میں بھی تھے، آج بھی آپ اللہ نے توفیق دی، آپ آ گئے. آپ سب لوگ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہو، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو، اس لیے کہ آپ چونکہ سارا سال یہ اعمال کرتے رہتے ہو نا، اللہ نے رمضان کے بعد بھی توفیق دی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پوری زندگی موت تک اسی طرح اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. اب تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. اب لائٹیں بند کر دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا اللہ سورہ مقدسہ کا ثواب اپنی ذات پاک واسطے قبول فرما. بطفیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ثواب سید الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رحمہ اللہ اور سلسلہ عالیہ قادریہ راشدیہ کے جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، یا اللہ سب کی ارواح کو پہنچا. یا اللہ ہمیں اپنا نام نصیب فرما، اپنے نام کی لذت نصیب فرما، ذوق شوق اور محبت کے ساتھ اپنا پاک نام لینے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
illallah, la ilaha 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 illallah, 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 illallah.
إلا الله 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 Allah
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہماری اس مجلس ذکر کو قبول فرما، یا اللہ جو دین کی چند باتیں ہوئیں ان کو بھی قبول فرما، اور احباب نے محبت کے ساتھ ذوق شوق کے ساتھ یا اللہ تیرا پاک نام لیا، سب کو قبول اور منظور فرما، اور اس سب کا ثواب بطفیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے جو احباب دنیا سے چلے گئے، خصوصاً شیر افضل صاحب مرحوم، اور پھر ان کا اصلاحی تعلق ہمارے حضرت ابا جی کے ساتھ تھا، اور ابا جی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ مجاز ہیں، شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر آگے حضرت لاہوری کا سلسلہ قادریہ راشدیہ، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ چشتیہ صابریہ۔ یا اللہ ان تمام سلاسل کے جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں
یا اللہ اس ذکر کا ثواب سب کی ارواح کو پہنچا، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، ہمیں یا اللہ ان کے فیوز و برکات نصیب فرما، یا رب العالمین سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلیں سب کی آسان فرما، یا اللہ سب کو رزق حلال میں برکت عطا فرما، حرام کے اور مشکوک رزق سے سب کو محفوظ فرما، یا رب العالمین گھروں میں خیر و عافیت فرما، بچوں پر بچیوں پر سب پر مہربانیاں فرما، جن گھروں میں بچے بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ گئے یا اللہ ان کے لیے بہتر سے بہتر رشتے عطا فرما، جو رشتے طے ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، ہونے والے ہیں، یا اللہ ان کے اندر رحمتیں، برکتیں، اصلاح اور تصحیح نیت نصیب فرما، یا اللہ نظر بد سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، ہر فتین کے فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ اس مسجد کو، باقی مساجد کو اپنے ذکر فکر کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، نمازیوں کے سجدوں کے ساتھ آباد فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو داخلی خارجی فتنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ یہ جو کرونا کی مصیبت وبا آئی یا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور فرما، یا اللہ سب کو صحت عافیت نصیب فرما، جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما، جتنے بھی اہل ایمان مرد عورتیں دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی بخشش فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ اپنے اپنے وقت پر ایمان کامل پر فرما، یا اللہ ہمیں اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ موجودہ دور کی جتنی لادینی فضا ہے، بدعات ہیں، رسومات ہیں، فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، یا اللہ یہ بے ادبی گستاخی کے فتنے ہیں، یا اللہ سب سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔